ایک دن کا کھانا لے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ مکے کے لوگ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ مکے کے لوگ ان پر اپنی جان نشاور کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب ان کو اشارہ دیتے تھے، اسی اشارے کے تحت وہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں اللہ کو یاد کرنا، مکے کے لوگوں کا اس سے محبت کرنا، یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی کے اندر تھا۔ اس لیے اس نور کی طرف ہر انسان متوجہ ہوتا تھا، ان کا چہرہ دیکھتا تھا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں غار حرا میں جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور وہاں پر جو آپ کے خدمتگار تھے وہ گرم گرم بکری کا دودھ شام کو بھی بیچتے تھے، اور ان کو صبح سحری میں بھی دودھ بھیجا جاتا تھا۔ یہ سارا کا سارا نظام کیوں تھا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی کے اندر میں جل وغیرہ تھا۔ تمام مکے کے لوگوں پر اگر کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو وہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو لے جا کر پہاڑوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، اور پہاڑوں پر چڑھ کر ان کا وسیلہ دے کر اور وہ دعا کرتے تھے، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ وہ کیوں کرتا تھا؟ کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی پیشانی میں تھا۔ وہ نور تمہارے پاس بھی ہے، وہ نور تمہارے پاس بھی ہے، لیکن وہ نور آپ کے پاس تو ہے، لیکن جو نورانی اور روحانی حالت آپ کی ہونی چاہیے وہ نہیں تھی اور نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے چہرے کو نور سے سجائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب جب کوئی انسان لڑکیوں کو زندہ درگور کرتا تھا تو بہت سختی سے اس کو روکا کرتے تھے۔ اگر کوئی چور چوری کرتا تھا تو اس چور کے ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ تمام مکے کے لوگ ان سے بے تہا بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ خوشبو کیوں آتی تھی؟ کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں تھا، اس لیے مشک کی خوشبو ان کے اندر سے آتی تھی۔ وہ ہر آنے والے کو عزت دیتے تھے۔ جب خانہ کعبے پر لوگ حج کے لیے آتے تھے تو وہ روٹیوں کا چورا کرتے تھے، اور روٹیوں کا چورا کر کے شریف بناتے تھے، اور شریف بنا کر آنے والے حاجیوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے دسترخوان پر پرندے بھی کھانا کھاتے تھے۔ ہر طرح کا جانور ان سے محبت کرتا تھا، اور ان کے دسترخوان پر وہ بھی آنے کے بعد کھانا کھاتا تھا۔ ان کا نام ہے عصری شیبہ، جن کو عبدالمطلب کہتے ہیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ یہ آگے زمزم جو
آج پی رہے ہیں. یہ آب زمزم کا کنواں بالکل پٹ گیا تھا, بیکار ہو گیا تھا, لیکن آب زمزم کے کنویں کو صاف کرانے کا نظام بھی انہی کا ہے. تمام لوگوں کو آب زمزم کا کنویں کا صفائی کرانے کے بعد میں جو آج آپ آب زمزم پی رہے ہیں, اس کی صفائی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب صاحب نے کی ہے. آپ ہر انسان کو اپنے گلے سے لگایا کرتے تھے, ہر انسان سے محبت کیا کرتے تھے. کوئی بھی آفات آتی تھی, ہر انسان کو بلا کر اس کی دلجوئی کیا کرتے تھے. اے مسلمانوں, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا ہے, ہر انسان کی دلجوئی کرنے کے لیے بھیجا ہے. لیکن آج اگر آپ کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, تو آپ دوسرے کی خدمت نہیں کر رہے, اس کی دلجوئی نہیں کر رہے, بلکہ آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے اور پڑوسی بھوکے رہ رہے. آج دنیا بھر کا نظام ایسا چل رہا ہے کہ اگر میں کہہ دوں تو آپ لوگ جو کہیں گے کہ یہ کیوں باتیں کھولنے لگے. آنکھ کے آنسو رلا دیا ہمارے اپنوں نے ہمیں, ہم سے ہی سارے نظام بنائے اور ہمیں ہی آنکھ کے آنسو رلا دیے. اگر ایمانی ڈگر پر ہمارے بڑے مضبوطی سے چلتے تو خدا کی قسم آج ہم سب بڑے مضبوطی سے چلتے. نظام تو بڑوں سے بگڑ جاتا ہے. اس لیے جو محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب, جن کا اصلی نام شیبہ ہے, انہوں نے مکے کے لوگوں کو سے محبت کی. آپ نے ان کی دلجوئی کی, ان کے ساتھ میں لگے رہے. آپ کی عمر 120 سال ہوئی. کتنی عمر ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب صاحب کی عمر 120 سال ہوئی. وہ کعبے کے متولی بھی رہے اور کعبے کے گدی نشین بھی رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابرہہ یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبے پر حملہ کر دیا. وہ اپنی ہاتھیوں کی فوج کو لے کر خانہ کعبے کو مسمار کرنے کے لیے چل دیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں آج خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. جب وہ وہاں سے نکل گیا اور نکلنے کے بعد میں یہ کیوں ہوا, یہ معاملہ کیوں پیش آیا, وہ اپنے ہاتھیوں کی دستے کو لے کر خانہ کعبے کو ڈھانے کے لیے کیوں نکلا؟ یہ اس لیے نکلا کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے یمن کی دارالسلطنت صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا اور وہ بہت بہترین گرجا گھر بنایا. کس لیے بنایا؟ وہ اس لیے بنایا کہ مکے میں جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے وہ مکے میں نہ جائیں بلکہ یمن کے صنعاء کے گرجا گھر میں آئیں. اس نیت سے اس نے بنایا, عالی شان گرجا گھر بنایا. جب مکے کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے دارالسلطنت صنعاء میں ایک گرجا گھر بہت شاندار بنایا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ خانہ کعبے پہ جا کر لوگ حج نہ کریں بلکہ گرجا گھر میں آنے کے بعد میں حج کریں, تو وہاں کا مکے کا جو ایک قبیلے کنانہ کا ایک آدمی تھا, اس کو غصہ آ گیا
اور تو غصہ آیا، غصہ آنے کے بعد میں وہ وہاں پہنچتا ہے، تو اس کو غصہ آ گیا، اور غصہ آنے کے بعد میں وہ گرجا گھر کے اندر میں پہنچتا ہے جو ابرہہ بادشاہ یمن کے بادشاہ نے بنایا تھا۔ اس گرجا گھر میں جانے کے بعد میں اس نے گرجا گھر کے اندر میں لیٹرن کر دی، پخانہ کر دیا، اور اس کو گرجا گھر کو جہاں پر اس نے یہ دکھایا تھا کہ جہاں پر وہ حج کریں گے اس جگہ کو لت پت کر دیا۔ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ مکے کا ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد میں اس نے وہاں پر لیٹرن کر دی اور میرے گرجا گھر کو اس نے پخانے سے لت پت کر دیا ہے، تو ابرہہ کو غصہ آ گیا، اور ابرہہ نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ تمام فوج تیار ہو جائے، تمام ہاتھی تیار ہو جائے، تمام اونٹ تیار ہو جائے۔ اس نے اعلان کر دیا، ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ خانہ کعبے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جو اس کا اگلا دستہ ہوتا ہے تو اگلا دستے نے مکے والوں کے اونٹ اور بکریوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور قبضے میں کرنے کے بعد میں وہ اپنے خیمے میں لے کے چلے گئے جہاں پر اس ابرہہ نے پڑاؤ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو بہت رنج و غم ہوا، اور وہ ابرہہ بادشاہ سے اس کے خیمے میں ملنے کے لیے گئے۔ جب آپ خیمے میں ملنے کے لیے پہنچے تو ابرہہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت، جمیل و حسین، روبدار انسان میرے سامنے آیا ہے، تو اسے دیکھ کر عبد المطلب صاحب کو دیکھ کر وہ اپنے تخت پر سے اترا۔ اترنے کے بعد میں ان کے سامنے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہا کہ کہیے کیسا آنا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ میرے تخت پہ آئیے۔ اپنے تخت کو اپنے برابر میں بٹھایا۔ اپنے برابر میں بٹھانے کے بعد میں کہا کہ کہیے اے مکہ سردار، آپ کا آنا کیسا ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب صاحب نے فرمایا کہ آپ کے لوگ اور آپ کے فوجی ہمارے اونٹ اور بکریاں لے آئے ہیں، اس میں میرے بھی 400 اونٹ ہیں، کسی روایت میں 200، کسی میں 400 تھے، مضبوط روایت تو یہی کہ 400 اونٹ اور بکریاں لے آئے ہیں۔ میں اپنے اونٹ اور بکریوں کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی بلند مرتبے کے آدمی ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے اونٹ اور بکریوں کی بات کہہ کر میری نظر میں اپنا وقار گرا دیا۔ ارے آپ کی اونٹ اور بکریاں تو کیا، میں تو خانہ کعبے کو مسمار کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے اور پوری دنیا کے اندر سے صوبہ ہستی سے نام مٹا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب صاحب نے فرمایا کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے۔ وہ خدا جس نے اپنا گھر بنایا ہے وہ اپنے خانہ کعبے کی حفاظت خود کر لے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میں تو آپ سے اپنے اونٹ اور بکریوں کی بات کرنے کے لیے آیا تھا، مکے کے لوگوں کی جو آپ اونٹ بکریاں لے آئے ہیں اس کی بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ میرے اونٹ اور بکری واپس دے دیں۔ انہوں نے
فوراً اعلان کر دیا ابرہہ بادشاہ نے کہ مکے کے سردار کی جو اونٹ و بکریاں لے کر آئے ہیں وہ ان کو واپس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بکریوں کو اونٹوں کو لے کر مکے چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ مکے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ کر اور آپ یہاں سے نکل جائیے گا، اور کچھ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیے اور پہاڑوں کے دروں میں چھپ کر آپ اپنی حفاظت کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں جانے کے بعد میں دروازے کا حلقہ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہماری حفاظت کریں گے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں خوددار رہنا چاہیے۔ تو خانہ کعبہ کا حلقہ پکڑ کر، دروازے کا حلقہ پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو صلیبیوں سے اس گھر کو بچا، تو صلیب کے پجاریوں سے اس گھر کو بچا، تو عیسائیوں سے اس گھر کو بچا۔ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اور تیرا گھر مجھے یقین ہے کہ اللہ تو اپنے گھر کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ تو انشاءاللہ اس ملک میں ہمیں بھی اللہ برباد نہیں ہونے دے گا۔ یہ سوچو ہمیشہ کہ آپ کو ایمان والا بننا ہے، اپنے حالات کو آپ کو بدلنا ہے۔ آپ نے دعا مانگی اور بڑی بے قراری سے دعا مانگی، وہ سب لوگ رو پڑے، اور آپ ان لوگوں کو لے کر پہاڑی پر چڑھ گئے کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کر، تو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اتنا کہتے ہوئے خانہ کعبے کی طرف کو ایک نظر دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں خانہ کعبے کے پاس سے نکل جاتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے رو تو اللہ کو نہیں سننے گا۔ رونا بند کر دیا، تڑپنا بند کر دیا، اللہ سے محبت کم ہو گئی، رسول اللہ سے محبت کم ہو گئی، ان کے ولیوں سے محبت کم ہو گئی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اے مسلمانوں، یہ تمہیں کب قرآن میں سکھایا تھا کہ تم کسی ولیہ کو برا کہو اور دوسرے تمہیں بھی برا کہو؟ یہ قرآن میں کہاں ہے کہ تم دوسروں کو برا کہو؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا نہیں کیا، تو آپ کو برا کہنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کیوں کسی انسان کو برا کہتے ہو؟ اپنے آپ پر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ پہاڑوں کی طرف چل دیے، ادھر صبح اٹھنے کے بعد میں ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ مقام مخمس میں جب پہنچتے ہیں، جب مقام مخمس میں پہنچتے ہیں تو ان کا جو ہاتھی ہے، ابرہہ کا ہاتھی، اس کا نام تھا محمود۔ کیا نام تھا ابرہہ کے ہاتھی کا؟ محمود۔ اس کا نام تھا محمود۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، خانے کی طرف، خانہ کعبے کی طرف جانے کے لیے اس کے قدم نہیں اٹھے۔ لاکھ لوگوں نے اس کو مارا اور اٹھایا، اور وہ چیخنے لگا، اور بار بار وہ خانہ کعبے کی سمت نہیں چلنے کے لیے گردن ہلا رہا تھا، لیکن وہ تمام کے تمام فوجی آگے بڑھنے کی جدوجہد اور جستجو کر رہے تھے۔ ایک دم اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ابابیلوں کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے
ابابیلوں کو حکم دیا کہ اے ابابیلوں، 3 کنکر اپنے ایک چونچ میں لو اور 2 پنجوں میں لو، اور سمندر سے وہ کنکر اٹھاؤ اور ابرہا کے لشکر پر برسا دو۔ وہ تمام ابابیل سمندر سے وہ کنکر لے کر جو اڑتے ہیں اور اڑنے کے بعد میں ابرہا کے لشکر پر برساتے ہیں، تو جو کنکر ہاتھی کے لگتا ہے تو ہاتھی کے آر پار ہو جاتا ہے، ہاتھی چیخ کے مر جاتا ہے۔ جو کنکر انسانوں کے لگتا ہے جو کنکر انسانوں کے لگتا ہے وہ انسان فوراً مر جاتا ہے۔ انسان ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا ہے، انسان کے سر پہ لگتا ہے اور ہاتھی کے اندر سے وہ پار ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ اللہ کی طاقت تھی، جس کو آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ نہ نماز پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے، نہ ترجمہ سنتے، نہ تفسیر سنتے، نہ تشریح میں جاتے۔ ہاں، موج مستی رہنے کے لیے تمہارے لیے ہوٹل بہت کھلے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، ابھی تمہیں درود شریف سے جگایا تھا نا، تم اپنے حالات سے بھی جانتے ہو، ورنہ داستان بھی نہ رہے گی۔ داستانوں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس فقیر کی بات سن کے اچھی طرح جانا اور سوچنا کہ میں نے تم سے کیا کہا۔ آج دل کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ جب یہ ختم ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پہاڑ پہ چڑھ کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور جب سارے کے سارے ختم ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس پہاڑ سے اتر کر آتے تھے اور مکے والے ان سے چمڑ جاتے تھے، ان کی کرامت کو دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ قبول ہو گئی، اور اللہ نے اپنے گھر کو، خانہ کعبے کو صلیبیوں سے بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہیں بچا لے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں۔ کالی کملی والے کو بھی یاد کرتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، آپ بھی سرکار دو عالم سے محبت کر لو۔ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ درود شریف پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے سو جاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ جاؤ، خدا کی قسم آپ کا سفر آسان ہو جائے گا۔ وہ نیچے اتر کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں تمام مکے کے لوگ ان کی کرامات سے ان کے متی اور فرما بردار بن جاتے ہیں۔ کیا تھا کہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہے، دنیا کے حوالے کر دیا۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ اسی طرح 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 کی پریشانیاں، طرح طرح کے امتحان آپ کے ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں یہ سورہ فیل جو اتاری ہے، اسی کا ترجمہ کر دیا ہے کہ اے میرے محبوب، تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو ختم کر دیا۔ ایک پرندوں سے اللہ نے کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنا کام لینے کے لیے بھیجا۔ ارے اللہ کے لشکر تو بہت ہیں، اللہ جس لشکر سے چاہے گا کام لے لے گا، لیکن کم سے کم یہ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے پیٹ کے اندر میں، کوٹری کے اندر میں 9 مہینے تک ہمیں پالا۔ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کو بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی اس کے اندر میں۔ فرشتوں نے ہمیں پالا۔ ہماری ماں نے جب ہمیں جنم دیا
تو ہم زندگی اور موت کے اندر میں ہماری ماں تھی اور اس نے ساری دشواریاں سہی اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں کیوں بھیجا؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہو. عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کے لیے آپ کو بھیجا. اطاعت اور عبادت فرما برداری کے لیے آپ کو بھیجا اور آپ اس سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ابراہ کے لشکر سے خانہ کعبہ کو بچایا تھا اس طریقے سے آپ کے ہر مساجد کو ہر آپ کی خانقاہ کو ہر اولیاء اللہ کے آستانے کو اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. جب اورنگزیب ہندوستان کے اندر میں گھوم رہا تھا اور اورنگزیب جس مزار پر جاتا تھا اور کہتا تھا 3 بار سلام کروں گا اور سلام کا جواب نہیں آیا تو مزار کو برابر کر دوں گا. وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچ گیا. وہاں پر ایک نابینا آدمی تھا, اندھا آدمی تھا. قصہ بہت بڑا تھا لیکن ہم کو کھانا بھی جانا بھی راستے سے کاٹ کے. آپ کو جانا ہے نا, جانے کی تو جلدی ہوگی نا آپ کو. جلدی جا کے سونا بھائی احمد کو, محمد کو, شاکر کو, ان کو سب کو جا کے سونا نا جلدی. سننے والی بات نہیں ہے نا, سن کے تو جیسے ادھر نکال لیں گے نا. ادھر سے ادھر نکالنے کا وقت نہیں ہے, سن کر عمل کرنے کا وقت آ گیا. سمجھے, سن کر عمل کرو. جب وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی اندھا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب وہ جاتا ہے, جانے کے بعد میں دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اندھا بیٹھا ہے. اس نے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ میری آنکھیں چلی گئی ہیں. میری آنکھیں نہیں ہیں. پھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری آنکھیں دلا دو اللہ تعالیٰ سے, لیکن مجھے مدت ہو گئی لیکن ہوئی نہیں. اور انہیں بولا کہ میں جا رہا ہوں اندر اور واپس آیا تیری آنکھیں نہ آئی تو تیری گردن کاٹ دوں گا. اندر جاؤ. اور یہ بادشاہ اندر آتا ہے. آنے کے بعد میں وہ 3 بار سلام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہے خدا کی قسم اگر جواب نہیں آیا تو میں اس مزار کو برابر کر دوں گا. اس مزار سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام اورنگزیب حجتی. جس فقیر کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں لوٹ کر آ رہا ہوں, تیری آنکھیں نہیں آئی تو کاٹ دوں گا, میں اللہ تعالیٰ سے اس کی آنکھیں لینے کے لیے سفارش کر رہا تھا کہ اللہ تو اس کو آنکھیں دے دے. جب اورنگزیب واپس جاتا ہے تو اس انسان کے پاس آنکھیں ہیں. ادھر سلام کا جواب بھی آ گیا, ادھر اس کی آنکھیں بھی آ گئی. ہمارے دل کے اندر میں اصل میں عقیدت ہو تو سب کام ہو سکتا ہے, اعتماد ہو تو سب کام ہو سکتا ہے. آج ہمارے دلوں میں نہ یقین ہے نہ اعتماد ہے. ہمارے دل رنگ برنگا ہو چکے ہیں. ہمارے دل رنگ برنگا ہو چکے ہیں. وہاں سے کما لو, وہاں سے کما لو, وہاں سے کما لو, وہاں سے کما لو, ایک تعبیر لکھ دو تو 500 روپے کما لو. یہ بھی آ گیا نا. یہ اتنے تعبیر لکھے جاتے ہیں, کسی سے پیسے دے دیے جاتا, سمجھے, کسی سے پیسے کا سوال نہیں ہوتا. اب تو جگہ معاملے کر دی. کچھ سیکھ کے کرے تو اچھی بات ہے, کرو, ہم سکھانے کو تیار ہیں. ارے ہم تو بہت سی چیزیں ایسی بتا دیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ خود بخود کامیاب ہو. جو کر لیتا ہے نا اس کو راستہ جلدی معلوم ہوتا ہے, جو نہیں کرتا اس کو راستہ کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا.
اور تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا تو فرض ہے کہ جلاتے چلو چراغ، تمہارا تو فرض ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر پہ دشمن کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، دوست کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، دشمن تو بہت بڑی بات۔ اگر دوست کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو سو دوست کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ارے یہی ایمان ہے آپ کا؟ اگر دوست پہ کوئی پریشانی آ جائے تو دوست کا حق بھائی سے زیادہ ہوتا ہے، وہ آپ سے اپنے دل کی ہر بات کہتا ہے، لیکن تم سوچ لو، سمجھ لو کہ آپ کو، میں ختم کر رہا ہوں بات کو، کہ آپ کو اچھے انسانوں کے ساتھ میں رہنا ہے، بہتر انسانوں کے ساتھ میں رہنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت رسول ہے، کوٹ کوٹ کر نسبت رسول ہے۔ حدیبیہ کا پہاڑ ہے، قافلہ جا رہا ہے، قافلے کے پاس پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا، اونٹوں کے لیے پانی ختم، گھوڑوں کے لیے پانی ختم، پینے کا پانی ختم، غسل کرنے کا پانی ختم، سارا پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام دور دور تک گئے اور دور دور تک جانے کے بعد میں دیکھا کہ پانی نہیں ملا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، پانی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، آپ مسکرائے اور کہا کہ لاؤ کوئی لوٹا لے کر آؤ، کوئی لوٹا لے کر آؤ۔ آپ نے خالی لوٹا منگایا اور اس لوٹے کی طرف غور سے دیکھا، آسمان پر دیکھا، پھر لوٹے کو دیکھا تو پانی لوٹے میں سے نکل گیا۔ یہ ہے میرے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت۔ ان سے جو نسبت مضبوط کر لی، وہ انسان وہ ولی دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے سرکار نے ایک لوٹے سے پانی بہا دیا، اور جب نسبتیں سرکار مضبوط ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہندوستان آئے، تو لوگوں نے انا ساگر میں سے پنڈتوں نے بے عزت کر کے ہٹا دیا، نازیبا الفاظ کہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، آپ لوگ بھی تو نہاتے ہیں، کہ نہیں ہم ایک مسلمان کو نہیں نہانے دیں گے، یہاں تم وضو کرو گے پانی گندا ہو جائے گا، آپ یہاں سے ہٹ جائیے۔ آپ نے فرمایا میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں، میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ پنڈت بہت سارے آ گئے، وہاں پر بڑا قصہ ہے، پنڈت بہت سارے آ گئے۔ آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چلو، آپ چلے گئے، ایک پہاڑی ہے وہیں برابر میں جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ شریف ہے، آپ وہاں جا کے پہاڑ پہ بیٹھ گئے۔ وہاں جانے کے بعد میں بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے قطب الدین مشکیزہ ہے تیرے پاس؟ کہ ہاں ہے، یہ مشکیزہ لے کے جا انا ساگر اور کہے کہ سرکار نے اس پانی کو منگایا ہے، اس مشکی کو اس میں ڈال دینا۔ جب وہ مشکیزہ اس کے اندر میں ڈال دیا اور وہ بہتے چلے تو سارا پانی مشکیزے کا انا ساگر سوکھ گیا، پانی نہیں رہا۔ اس نسبت میں آپ لوگوں کو میں اجمیر شریف بلاتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوٹے سے دریا بہا دیا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نسبت ہونے کی وجہ سے انا ساگر کو اپنے کوزے کے اندر میں بند کر دیا۔ یہ ہوتی ہے کرامات۔ اور یہ اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔
اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ محبت کرو؟ اللہ بھی تو محبت کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی وہ لوگ ہیں جو میرے علاوہ کسی کا خوف نہیں کرتے. اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کا ہوں، یہ میرے ہیں. میرے علاوہ ان اولیاء اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے. جب اللہ یہ کہہ رہا کہ یہ اولیاء اللہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، پھر ان اولیاء اللہ کو علماء کرام کیوں اسٹیجوں پہ بیٹھ کر بے عزت کرتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھتے کیا وہ؟ ہم نے پڑھا علماء ورثۃ الانبیاء، جتنے بھی علماء کرام آتے ہیں، اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارا بچہ اتنا سا بھی آتا ہے تو ہم تو اس کو بھی اپنے گلے سے لگا کے، ہمارا حال تو یہ ہے. کیونکہ ہمیں شریعت پر چلنا ہے، طریقت پر چلنا ہے، معرفت کا نور لینا ہے، حقیقت کو سامنے لانا ہے، تو ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے نفرت کی تو نفرت کے بیج ہو جاؤ گے تو پھر نفرتی پہلے چلی جائے گی. اس لیے اپنے بچوں کو بھی اپنا بنانے کی کوشش کرو. یہ بچے آئے تو ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرو. بڑا آئے، بوڑھا آئے، بچہ آئے، کوئی بھی آئے، ہمارے لیے وہ ہمارا کون ہے؟ ہمارا کون ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا بھائی ہے. اللہ نے اس کو کلمہ دیا. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں قرآن پڑھتی تھی، کلمہ پڑھتی تھی، کیا وہ نہیں سنتا تھا؟ کیا وہ نہیں سنتا تھا؟ آج میں صبح کو ذکر کرتا ہوں، ہماری بیٹی ذکر کرتی ہے، اس کی ماں ذکر کرتی ہے تو وہ جھوم کے ذکر کرتی ہے، وہ بھی جھوم کے ذکر کرتی ہے. جس طریقے سے ہم جو کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے کرتی ہے. تو ہمارا رات کا اٹھنا آب حیات ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بچی اور ابھی سے ہی ذکر کرنے لگی، اللہ اللہ کہنے لگی، اللہ ہو کہنے لگی. اللہ تعالیٰ اس بچی کو رابعہ بشری بنا دے. تو یقیناً آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ راضی ہو جائے گا. اپنے بچوں کو خوب علم پڑھاؤ. علم ہو یوروپ کا، زندگی ہو تمہاری اللہ کے رسول کی. یوروپ کا علم بھی حاصل کرو، زندگی اللہ کے رسول کی حاصل کرو، وہ قرآن سے ملے گی. یوروپ کے علم حاصل کرو گے تو آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا اقرا پڑھو، اقرا پڑھو. تو کیا یہی کہا تھا کہ میرے قرآن نہیں پڑھنا، کچھ مت پڑھو؟ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں کہ تمہیں علم حاصل کرنا تو چین تک جاؤ. تو چین میں تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی اس وقت میں جب اعلان کیا تھا. اس کا مطلب صاف ہے کہ علم ہو یوروپ کا، زندگی ہو اللہ کے رسول کی، آپ دونوں مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اس پوری دنیا مطلبوں کو ہلا نہیں سکتا. بہت کم لوگ ہیں جو انگلش پڑھنا جانتے ہیں، دوسرے بیٹھے ہیں یہاں پر. ابھی انگلش بولنا شروع کر دو تو کہیں گے یار کیا ہوا، ہمارے کو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا. لیکن جو پڑھا گا ان کے سمجھ میں آ جائے گا، نہیں آ جائے گا. تو خود ہی کو کر بلند اتنا، اپنے آپ کو بلند مقام پہ لے کے چلو تاکہ شان، شوقت، عظمت والے بن جاؤ. اور اللہ کا قرآن پڑھو، سب سے پہلے قرآن پڑھو، پھر کوئی بھی تعلیم پڑھو. اللہ نے اقرا کہا، پڑھو. اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اس خالق کے نام سے جس نے سارا جہان بنایا. تو اپنے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ. وقت بہت ہو چکا ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ میں نے جو قصہ سنایا، جو ہمارے خانہ کعبے کو نہ ڈھا سکا، وہ ہمیں یہاں سے نہیں ہٹا سکتا. جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بٹھائی ہوئے اونٹوں کو نہ اٹھا سکا، وہ خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے اکھاڑ سکتا ہے؟ ہمارا تو امتحان ہوتا ہے، ہمارا تو امتحان ہوتا ہے، اور ہم امتحان دینے کے لیے ہم وقت تیار رکھیں. ہمیں کسی سے کوئی
گلا شکوہ نہیں ہے، ہم کسی سے دشمنی نہیں کرتے، ہم اولیاء اللہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ جانے کے بعد میں اجمیر شریف میں دیکھ لو کہ آج بھی وہاں پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سارے کے سارے آتے ہیں اور سارے کے سارے وہاں کا لنگر بھی کھاتے ہیں۔ وہ منع نہیں کرتے بلکہ لنگر کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب ان کے لیے آلو چاول یعنی تہاری 2 ٹائم بنتی ہے، وہ ہندو بھی کھا سکتا ہے، مسلمان بھی کھا سکتا ہے۔ کم سے کم 1000 1500 آدمی روزانہ ڈیلی بغیر پیسے کے کھانا کھاتا ہے۔ آپ جیسے ہم جیسے لوگ اس میں ہم جمع کر دیتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے، وہ جمع کر دیتے ہیں، چلتا رہتا ہے، جمع کرتے چلتے رہتا ہے۔ ارے آپ کا پیر خدا کی قسم آپ کے لیے کیا کیا کرتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اوپر چھوڑ دو، اور خدا کی قسم ہم جو کریں گے وہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہی کریں گے، کیونکہ اللہ والا کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، سمجھے؟ میں یہ نہیں کہتا عمران مجھے دینا 5000 روپے مانگے کریں تم لوگوں سے، تم کاغذ میرے لیے 1000 روپے دے دو میں کھاؤں گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں لنگر کرو، دنیا کو کھلاؤ، اپنے سامنے کھلاؤ، اور جب آپ جاتے ہو تو آپ کے لنگر آپ کے سامنے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں؟ آپ لوگ سارے کھلاتے ہو نہیں کھلاتے ہو؟ عام لنگر ہوتا ہے، کوئی بھی آ جائے کھاؤ پیو موج کرو، یہ نہیں کسی کو رکاوٹ ہو جائے۔ وہاں پر بادشاہ بھی آن کے کھائے، فقیر بھی آن کے کھائے، نارمل آدمی بھی آئے اور کھائے۔ 11 بجے تک شروع کر دیتے ہیں اور شام تک چلتا ہے، پھر ڈبوں میں پیک کرتے ہیں، ساتوں گیٹوں پہ بڑھتے ہیں، باروں وہاں جو فقیر پڑا ہوا ان کو بھی بانٹو جانے کے بعد میں۔ اب آپ کو کیوں بلاتے ہیں؟ کہ آپ کو نسبت اولیاء آ جائے، نسبت رسول آ جائے، اور نسبت رسول آ کے اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں بے بس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر منزل پر کامیاب کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمہ وقت کامیاب کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر خلیفہ اور مریدین ایک بادشاہی زندگی گزارے، ایک اچھی زندگی گزارے، ایمانی زندگی گزارے۔ یہ مسئلہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو قرآن میں نہیں پڑھا، میں نے قرآن کئی بار پڑھا ہے، کتنی بار ترجمے سے پڑھا، تفسیر سے مسئلہ ویسے تو اس میں نہیں، دیوبندی پر بھی لکھا ہوا، اہل حدیث کے مسئلے میں نہیں لکھ رہا، کہیں پہ سیاہ نہیں لکھ رہا، میں نے تو نہیں پڑھا کہیں بھی۔ پھر تم کیوں بڑھ گئے؟ آپ کا اللہ ایک ہے، آپ کا رسول ایک ہے، آپ کا قرآن ایک ہے، آپ کا کلمہ ایک ہے، پھر مسلمانوں تم کیوں بڑھ چکے؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اس لیے ہم کو یہاں بیٹھنے کے بعد میں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں۔ ارے فقیر کی ایک الا اللہ کے سامنے سارا دھواں بن جاتا، سارا دھواں بن جاتا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مفتی صاحب آگے بحث کرنے کے لیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کباب بنا رہے تھے، کباب بنا رہے تھے، وہ ان سے مطلب بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کباب پھینکا اور ان کو دے دیا، کباب کھایا۔ اب جیسے انہوں نے کباب کھایا، مفتی صاحب کے سارے ہوش ہو گئے۔ مفتی صاحب کو یہی پتہ نہیں میں کہاں ہوں۔ خواجہ غریب نواز بولے تھوڑی دیر کے بعد میں، یہی کافی ہے یا اور دوں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ یہی کافی ہے یا اور دوں؟ چلو ایک اور کھا لو۔ انہوں نے سیکھا، پھر ایک اور دے دیا، سارے ہوش واپس آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، میرا علم تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں، آپ کے سامنے میرا علم کچھ بھی نہیں، میں کیا آپ سے کہہ سکتا ہوں؟ تو مسدا فقیر کو فقیر رو دے گا، اس کے خدا نے سن لیا جو پھر سے ہو دے گا۔ فقیر سے مت الجھو، فقیر کی محبت لے لو۔ اگر فقیر کی محبت آپ نے لے لی تو خدا کی قسم ایک بھی خلیفہ مریدین کسی کا محتاج نہیں رہ سکتا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ کی آواز، ایک بھی محتاج نہیں رہ سکتا اللہ کے حکم سے، اور جب تک میری زندگی ہے وہ محتاج نہیں رہ سکتا۔ کیوں کہ مہاراج کے اندھیرے میں تمہارے لیے اللہ سے دل بلا کے مانگتا ہوں۔
میں آپ کے لیے کچھ بھی مانگتا ہوں، اللہ کو پتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، سمجھے؟ مجھے پیسے ویسے کی ضرورت تو ہے نہیں، آپ لوگ آتے ہو لاتے ہو کھاتے ہو کوشش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب بلندی عطا فرمائے، آپ کو خوب شان شوکت والا بنا، عظمت والا بنا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بنانے کے فیصلے فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ